میں آپ کے سامنے بیان کر رخصت ہوں گا۔ حلال کمائی کرنے والے اور حرام کمائی کرنے والے سنیے، اگر آپ چاہیں گے کہ حرام کمائی کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ حلال کمائی کریں گے، حلال کمائی کرنے والے اگر آپ حلال کمائی کر کے بھی حلال راستے میں استعمال نہیں کریں گے، اگر آپ اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے، اگر آپ مسجد میں نہیں دیں گے، اگر آپ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، اگر آپ صدقہ نہیں دیں گے، اگر آپ اس کو زکوٰۃ میں نہیں دیں گے، حلال راستے میں خرچ نہیں کریں گے، سنیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے میں نقشہ کھینچا ہے۔ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، وہاں پر ایک باغ کا قصہ مشہور ہے۔ باغ کا قصہ مشہور ہے، ہوا یہ تھا کہ ایک باغ تھا، اس میں جو پھل وغیرہ ہوا کرتے تھے اس کا مالک کیا کرتے تھے، اس کا مالک اس کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے۔ ایک حصہ اس پیسے سے اس باغ کو پھر سے تعمیر، اس باغ کو پھر سے اجاگر کیا جائے، اس باغ سے پھر اس پیسے سے اس باغ کی پھر دیکھ بھال کی جائے، اور ایک حصہ غریبوں میں دیا کرتے تھے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے، 3 حصہ کرتے تھے۔ لیکن جب باپ مر گیا، ان کے بیٹے کے حق میں یہ باغ آ گیا، علیہ طائف من ربک وہم نائمون، جیسے اس باغ میں چکر لگانے والا چکر لگائے اور یہ لوگ سو ہی رہے تھے، باغ پورے کے پورے اجڑ گئے، فاسبات کالسریم، باغ پورے کے پورے اجڑ گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم صبح صبح جا کر اس باغ کا پھل توڑ کر لائیں گے۔ انہوں نے کہا انی غدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ایک دوسرے کو آواز دی چلو پھل توڑ کر لائیں گے، لیکن رات ہی رات باغ تہش نہش کر دیے گئے، رات ہی رات پورے کے پورے باغ جل گئے۔ یہ لوگ صبح نکلتے پھل توڑنے کے لیے کہ ہم پھل توڑ کر لائیں گے، اپنے گھروں میں رکھ دیں گے، کوئی غریب غربا صبح ہونے سے پہلے نہیں جائے گا اور ہم سارے مال کے حقدار بن جائیں گے، سارے مال کے مالک بن جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ لوگ بات کرتے کرتے چلے، فانطلقوا وهم يتخافتون، یہ لوگ چپ کے باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو آج مسکین کو قابو میں پا لیا، کوئی مسکین صبح ہونے سے پہلے داخل نہیں ہو پائے گا، اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کوئی اس بات پر نہیں جا پائے گا، اور جتنا پھل ہوگا جتنا مال ہوگا ہم سب لا کر اپنے گھروں میں جمع کر دیں گے، کوئی مسکین اس باغ سے نہیں لے پائے گا، کوئی غریب کو حق نہیں دیا جائے گا، کوئی فقیر کو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ اور جا کر جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باغ اجاڑ پڑا ہے، باغ ویران پڑے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ راستہ بھول گئے، کیا بات ہے کہ یہ باغ جلا دیے گئے۔ آپس میں ایک دوسرے نے کہا نہیں باغ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت کو پھوڑ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت کو پھوڑ دیے ہیں، اللہ نے ہماری قسمت کو بدبختی کر دی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کی تسبیح نہیں کی، ہم نے غریبوں کو دینے میں بات نہیں کی، ہم نے اس کو مسکین میں دینے کی بات نہیں کی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے، ہم یہ سمجھتے تھے کسی مسکین کو نہیں دیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو اجاڑ دیا، اللہ نے اس باغ کو پورے کے پورے جلا دیے۔ اس لیے اس واقعات سے پتہ چلتا ہے، آئے میرے بزرگوں اور آئے میرے ساتھیوں اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں احباب، ہمارے باپ کی شکل میں، ہمارے بھائی کی شکل میں، ہمارے علماء اور اساتذہ کی شکل میں، بہت اساتذہ بھی موجود ہے اس مجلس میں، اللہ کے بندے دیندار بندے اس مجلس میں موجود ہے۔ اگر آپ حلال طریقے سے بھی کمائی کرتے ہیں، اگر آپ خون پسینے سے بھی کمائی کرتے ہیں، تو آپ ایک بات یاد رکھیے، یہ نہ سوچئے کہ ہم اس کو حلال طریقے سے خرچ نہیں کریں گے بلکہ اس کو حرام طریقے سے خرچ کریں گے۔ یہ بھی ایک طریقے کی برائی ہے، یہ بھی ایک طرح کی یہ گناہ کرنے کا ذریعہ ہے، گناہ کرنے کے اسباب ہیں۔ اگر آپ حلال طریقے سے بھی کماتے ہیں تو آپ حلال طریقے سے خرچ کیجئے، یہ نہیں کہ آپ حلال طریقے سے کمائیں اور حرام طریقے سے خرچ کیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انہوں نے ارادہ کیا ہم مسکین کو نہیں دیں گے، ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، اللہ نے اس کے باغ کو ہلاک کر دیے۔ جب مکے کے اندر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو یہ مثال بیان کی، اے مکے والوں، جو لوگ صدقہ کو روکتے ہو، جو لوگ زکوٰۃ کو روکتے ہو، جو لوگ دان و خیرات کرنے سے دور رہتے ہو، جو لوگ اپنے گھر میں آنے والے سائل کو دیکھ کر منہ بگاڑتے ہو، سنو تمہارے لیے یہ نصیحت ہے۔ جب انہوں نے ایسا سوچا اللہ نے اس کے باغ کو تہش نہش کر دیے۔ اس لیے آپ حلال کمائی کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ میں نے کہا تھا اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی جنت میں سب سے زیادہ کس کو دیکھا؟ فقراء سے مراد
جو لوگ غریبی حالت میں ہیں، مانگنے والا نہیں، مانگنے والے لوگ آپ کو بہت قسم کے مل جائیں گے، جن کے پاس ہاتھ رہیں گے، جن کے پاس پیر رہیں گے، باوجود وہ مانگیں گے۔ جن کی استھتی خراب ہے ان کے لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جنت میں دیکھا، اور جہنم میں کس کو دیکھا؟ عورتوں کو دیکھا۔ میری ماؤں بہنوں، اس حدیث کو غور سے سنیے، اللہ کے نبی نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ حدیث ہمیں اور آپ کو میسج دے رہی ہے، آئے مردوں، آئے مرد حضرات، اللہ نے قرآن میں یہ نقشہ کھینچا ہے، میں نے مردوں کے لیے کوئی اگر فتنہ سب سے بڑا فتنہ باقی رکھا وہ ہماری اور آپ کی عورتیں ہیں۔ اس لیے وہ حدیث کے اندر فرمایا الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا سر سب جو شاداب ہے، یہ دنیا سر سب جو شاداب ہے، اس دنیا کے پیچھے پڑنے والے ذرا غور سے سنو، فتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، اور اتقوا النساء، اور عورت کے فتنوں سے بچو، اس لیے کہ فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنی اسرائیل میں جو فتنہ فساد پہلا فتنہ برپا ہوا تھا وہ عورت کے سلسلے میں تھی۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، آپ ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے، اور اس مسکان کی طرح ہو جائیے جنہوں نے اسلام کی تعلیم پا کر، اسلام کی تربیت پا کر قرآن و حدیث کو سر عام لائے، منظر عام لائے، اور یہ سچ کر دکھایا کہ اسلام کے ماننے والے کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اگر ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے، اگر ڈرتا ہے تو خوف خدا ان کے دل میں ہے، اگر ڈرتا ہے ان کے اندر ایمان کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس لیے مسکان نے یہ ثابت کر دیا، ہماری ماں بہنوں، وہ آپ کی طرح ایک بہن ہے، وہ آپ کی طرح ایک ماں ہے، وہ آپ کی طرح وہ کسی کی بہن ہے، آپ ہی کی طرح ہے۔ اگر آپ کو بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم کو عام میں لائیے۔ اور مسلمانوں، آپ کو میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے بدبختی کی بات ہے۔